مرحوم قاری محمد یوسف صاحب لکھوی جو لکھوں کے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں اور ان کی علمی بصیرت پوری دنیا پر مشہور ہے اور خصوصی طور پر حلقہ احباب اہل حدیث میں تو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ انہی کی یہ نشانی یا انہی کے پیروکار یا انہی کے چشم و چراغ اور انہی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کی ذمہ داریوں کو جناب علامہ تنویر قاسم صاحب جو سفر کر کے ہمارے تشریف لائے اور پہلے بھی پروگرام میں آتے رہے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ محترم جناب پروفیسر رانا تنویر قاسم صاحب لاہور حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب تنویر قاسم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر عظیم الشان ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمایا۔ کتنے ہی ہمارے ایسے عزیز دوست، رشتہ دار، بزرگ جو اس رمضان سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، جنہوں نے پچھلے سال ہمارے درمیان رمضان کی ان خوبصورت ساتوں میں اور رحمتوں کی اس برکھا میں ہمارے ساتھ اللہ کے حضور سربہ سجود ہوتے تھے، تلاوت کرتے تھے، لیکن یہ رمضان ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی ہماری زندگی ہے، صحت و عافیت والی زندگی، محتاجی کے بغیر والی زندگی، جو باقی ماندہ زندگی ہے، ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رمضان جیسا عظیم مہینہ ہماری زندگی کے باقی ایام اور باقی سالوں میں بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ میری یہ بڑی خوش بختی ہے کہ جس مسند پہ اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، اس مسند پر ایک عرصہ غالباً 18 سال والد گرامی حضرت مولانا قاری محمد یوسف لکھوی رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس، خطابت و امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔
اور کتنے ہی ایسے نوجوان جو آج نوجوان نہیں بلکہ اب وہ جوانی یا نوجوانی کی سطح سے اوپر جا چکے ہیں، 40 سال 45 سال یا 50 سال ان کی عمر ہوگی، جنہوں نے آج سے 30 سال پہلے ان کی صحبت میں علمی فیض حاصل کیا، اور تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مرکز، یہ مسجد جب تک یہ آباد رہے گی، جب تک یہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، اور اس انتظامیہ، اس مسجد کی انتظامیہ، ان کے بزرگ جنہوں نے یہ پودا لگایا، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، والد گرامی کے ساتھ الحاج نذیر احمد صاحب، الحاج بشیر احمد صاحب، الحاج محمد حسین صاحب، الحاج اشفاق صاحب، پھر ان سے ان کے بڑے بزرگ الحاج سیٹھ غلام حیدر، یعنی یہ پورا خاندان، ان کے بزرگ، ان کے اسلاف لگایا ہوا یہ دین کا پودا، پھر ان کی نسل در نسل اس مسجد کے خدام میں ان کے بیٹے، ان کے پوتے، اور پھر آگے پڑپوتے، یہ ایک طویل سلسلہ ہے دین کی خدمت کرنے والا۔ پھر بزرگوں دین کی نشر و اشاعت کے لیے یا حقوق العباد کے فروغ کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام کسی بھی بزرگ نے کیا، جب تک وہ آباد رہتا ہے، اس سے انسانیت مستفید ہوتی ہے، فیض حاصل کرتی رہتی ہے، ان کی اخروی نجات کا باعث بنتی رہتی ہے، اور ان کی روح کے ایصال ثواب کا سلسلہ قائم و دائم رہتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو، جو توحید و سنت کا مرکز ہے، اسی طرح اس کو آباد رکھے، اور اسی طرح ایک جو نوجوان نسل ہے، قرآن ہے، قرآن و سنت کی جو روشنی ہے، یہ اسی طرح پھیلتی رہے، اور اسی طرح ہماری دنیا اور آخرت کا سامان کامیابی کا جہاں سے لوگ حاصل کرتے رہیں اور سمیٹتے رہیں۔ قاری صاحب کی اس تلاوت کرنے کو قبول فرمائے، اور سامعین کی سماعت کو قبول فرمائے۔ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں چل رہی ہیں، طاق راتوں کا سلسلہ ہے، اور انہی طاق راتوں کی ایک رات 27ویں آج رات ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اگرچہ اس کا ہم تعین نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول کو طاق رات بتائی گئی، لیکن بعد میں اللہ کے رسول کے ذہن سے محو ہو گئی۔ کوئی دنیا کا رہبر، رہنما، عالم، سائنسدان، ماہر فلکیات طاق رات کا 100% تعین نہیں کر سکتا کہ یہ والی رات طاق رات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طاق راتوں کو تلاش کرو۔ یہ جو جستجو ہے، اگر یہ تعین کر دیا جاتا کہ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا 29ویں رات طاق رات ہے، تو پھر وہ جو تلاش کرنے والا عمل ہے، پھر وہ جستجو والا عمل ہے، وہ ختم ہو جائے۔
اس کو اس لیے مخفی رکھا گیا تاکہ لوگوں میں جستجو پیدا رہے، تاکہ لوگوں کے اندر ایک تلاش کی، ایک بے چینی والی کیفیت برقرار رہے، اور اسی ایک بے چینی والی، تلاش والی کیفیت کے جذبے کے تحت لوگ عبادات کریں، تلاوت کریں، قیام اللیل کریں، ذکر اذکار کریں۔ یہ ہے وہ بنیادی حکمت اور فلسفہ کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اللہ کرے، ہماری دعا ہے کہ آج رات تاک رات ہو اور ہم 84 سال کی راتوں کے برابر رات ہمیں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش قسمت اور سعادت مند لوگوں میں شمار کرے جن کو تاک رات دیکھنی نصیب ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اگرچہ اس آیت کا رمضان المبارک کے ماحول اور موضوع کی مناسبت سے نہیں ہے، یقیناً آپ نے پورا رمضان روزے کی اہمیت کے اوپر بھی بات سنی ہوگی، تقوی کے اوپر بھی بات سنی ہوگی، قرآن کی عظمت اور قرآن کے اعجازات کے اوپر بھی گفتگو سنی ہوگی۔ ہمارے بھائی علامہ ابو بکر امین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ یہ آپ لوگوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو ایک ایسا ہیرا ملا ہے، ایسا پختہ علم رکھنے والا نیک خاندان کا چشم و چراغ۔ یہ بہت ہی نیک باپ اور بہت ہی نیک دادے کی اولاد ہے، ہمارے عزیز ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں۔ یقیناً انہوں نے رمضان کی ان گھڑیوں میں آپ کو یہ سارے موضوعات بیان کیے ہوں گے، لیکن میں مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ بات بتاؤں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ قرآن نے اس بات کو بڑے مختصر انداز میں بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے دنیا میں جن و انس کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ عبادت ظاہری طور پر اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد تشکر کے اظہار کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، اور تشکر کے اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے بہترین مظاہرہ اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کے سامنے رکوع کرنا ہے، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے۔ یہ سب سے بہترین اظہار تشکر ہے۔ اور عبادت، 5 وقت کی نماز، اس کا فلسفہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کے وجود، نماز کے رکن کی اہمیت، اس کی منطق اور اس کی علت کو بھی بیان کر دیا کہ نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے۔ ان الصلاۃ، کہ یہ جو نماز ہے آپ کو فحش حرکات، منکرات، بے حیائی اور نافرمانی کے کاموں کو روکتی ہے۔ یہ اس کا مقصد ہے، یہ اس کا فلسفہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن نماز کے 5 وقت کے نمازی ہونے کے باوجود آپ کی باطنی تطہیر نہیں ہوئی، آپ کی ذہنی تطہیر نہیں ہوئی،
آپ کی فکری تطہیر نہیں ہوئی، آپ دنیاوی کثافتوں، دنیاوی آلودگیوں، دنیا کے فتنوں، دنیا کی بغاوتوں، دنیا کی سرکشیوں میں اسی طرح مبتلا ہیں۔ تو آپ کو غور کرنا ہوگا اپنی نمازوں کے بارے میں کہ کیا میری نماز کے اندر فرق تو نہیں ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز منکرات سے روکتی ہے، نماز فحاشی سے روکتی ہے۔ یہ منکرات، یہ فواش، یہ بغاوت، یہ سرکشی، اس کا تعلق پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہے، پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہے۔ 5 وقت کی نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے کی روزانہ کی بنیاد پہ تطہیر، یہ دراصل تطہیر کی مشق ہے۔ کس قسم کی تطہیر؟ ذہن کی تطہیر، باطن کی تطہیر، فکر کی تطہیر، سوچ کی تطہیر، آپ کے ذہن کے زاویوں کی تطہیر۔ ایک نماز ہوتی ہے، پھر 2-3 گھنٹے کے بعد مؤذن اذان دیتا ہے، آ جاؤ مسجد میں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی ہے، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں، پھر اذان ہو گئی۔ بنیادی طور پر اللہ اپنے بندے کو پریکٹیکل لائف میں کسی بھی لمحے ناپاک نہیں دیکھنا چاہتا، کسی بھی لحاظ سے ناپاک نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے دوران آپ سے بشری تقاضوں کے تحت کوئی لغزشیں ہو گئی ہیں، کوئی گناہ سے زد ہو گیا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لو، وہ لغزشیں، وہ گناہ، وہ آپ کی کمزوریاں، وہ آپ کی خطائیں دھل جائیں گی، تو تطہیر ہو گئی۔ ظہر کی نماز کے بعد بریک آ گئی، اس دوران آپ سے ہونے والی کوتاہیاں، انسان بشر ہے، بڑی خطائیں ہوتی ہیں، ہم غیبت کی شکل میں برائی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں سے گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، ہم دکان پہ جاتے ہیں ملاوٹ والی چیزوں کو بیچتے ہیں، ہم دفتروں میں جاتے ہیں رشوت لیتے ہیں اور رشوت دیتے ہیں، ہم ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں، ہم دکھ دیتے ہیں، ہماری زبان لوگوں کو دکھ دیتی ہے، ہمارے ہاتھ لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، ہماری سوچ انسان کو دکھ دیتی ہے۔ کس قسم کی، کون سی اقسام ہیں ہمارے گناہوں کی یا ہماری برائیوں کی جس کی دلدل میں انسان نہیں دھسا ہوا؟ تو یہ تطہیر کا عمل ہے۔ عبادت بنیادی طور پر بندہ مومن کی تطہیر کرتی ہے، اس کو پاکیزہ رکھتی ہے۔ یہ ہے اس عبادت کا فلسفہ۔ اور پھر روزے کا فلسفہ بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے، یہ باطنی عبادت ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ جو روزہ ہے یہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، یہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا اور تم پہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ اور اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد بھی بیان کر دیا، یعنی اللہ نے نماز کا مقصد بھی بیان کیا، روزے کا مقصد بھی بیان کیا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ یہ تقویٰ کس بلا کا نام ہے؟ لعلکم تتقون کیا ہے؟ اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ بھی تطہیر ہے، نماز بھی انسان کی تطہیر کرتی ہے، روزہ بھی انسان کی تطہیر کرتا ہے۔ انسان ایک مشین کی مانند ہے، ایک مشین کی مانند ہے۔
یہ مسجد کیسی ہے؟ اس کی آپ جب بھی گرمیوں کا سیزن آتا ہے آپ اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں، اس کی اوور ہالنگ کرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اور تاکہ آپ کو ہوا ٹھنڈی ملے۔ یہ تطہیر ہے۔ روزہ یا رمضان سالانہ بنیاد پہ اللہ اپنے بندوں کی ایک ورکشاپ کا انعقاد کرتا ہے جس میں انسانوں کی ٹیوننگ ہوتی ہے، جس میں انسانوں کی تطہیر ہوتی ہے، انسان کی مینوفیکچرنگ فالٹ، انسان کی باڈی، انسان کا باطنی وجود، انسان کا ظاہری وجود، انسان کی ذہن و فکر کے زاویے، 11 مہینوں کی مسافتیں، 11 مہینوں کی گندگی، 11 مہینوں کی آلودگی، اللہ نے ہمارے لیے 1 مہینہ رکھا ہے تاکہ 11 مہینوں کی گندگی، 11 مہینوں کی ناپاکیاں، 11 مہینوں کی غلاظتیں، 11 مہینوں کی آلودگیاں اس ایک رمضان کے مہینے میں روزے کی صورت میں آپ کو پاک اور شفاف کر کے رکھتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزے نے آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہیں کیا تو آپ کو رجوع کرنا ہوگا، اپنی ذات کے بارے میں رجوع کرنا ہوگا، خرابی کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ کے قول میں، اللہ کا قول تو صادق ہے، اس کی صداقت کے اوپر تو سوال اٹھایا ہی نہیں جا سکتا، انسان کی کمزوریوں پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے گڑبڑ کہاں ہے۔ روزہ رکھا ہے اور ظاہر ہے خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ آپ کی باطنی عبادت ہے اور اتنی عظیم و شان عبادت ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، جس شخص نے روزہ رکھا، کہا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ کے اس انعام اور اس اجر کی حکمت کے اوپر غور کریں۔ اللہ نے ہر عبادت، ہر نیکی کے اجر کا تعین کیا ہے۔ آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی، آپ کو اتنا ثواب ملے گا، آپ کو جنت میں یہ چیز ملے گی، آپ کو جنت میں حوریں ملیں گی، آپ کو فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی۔ واحد عبادت روزہ ہے، واحد باطنی عبادت روزہ ہے، جس عبادت کرنے والے کے بارے میں اللہ نے اس کی نیکیوں کی کوئی حد مقرر نہیں کی، کوئی تعین نہیں کیا۔ کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر اللہ کی جزا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی وہ رحمتیں، ٹھاٹھے مارتا ہوا رحمتوں کا سمندر، جس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں اس کا تعین نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی خوبصورت عبادت ہے روزہ۔ آپ کو دنیا کی نظریں، اچھا نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، بعض دفعہ اعلانیہ زکوٰۃ بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں، حج ایک عبادت ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، حاجی صاحب جا رہے ہیں، گلے میں ہار ہیں، جہاد ہے، لشکر روانہ ہوتے ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہیں، ٹینکوں پہ سوار ہیں، جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں مسلح، نظر آتا ہے کہ جہاد پہ جا رہا ہے، نظر آتا ہے کہ حج پہ جا رہا ہے، نظر آتا ہے کہ مسجد میں جا رہا ہے، نظر آتا ہے لوگوں کو زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے۔
واحد عبادت روزہ ہے جو صرف بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. کوئی نہیں جان سکتا. آپ کچن میں جاتے ہیں, آپ تنہائی میں ہوتے ہیں گھر, فریج کھول کے پانی پی لیں, کس نے آپ کو دیکھا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ کے اندر کا انسان, آپ کے اندر کے انسان کا تقویٰ آپ کو روکتا ہے کہ پانی پیو گے روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ کے ابا جی نہیں روکتے, آپ کی امی نہیں روکتی, آپ کی بیوی نہیں روکتی. ایک جذبہ روکتا ہے جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہے. تو پھر اللہ کو یہ ادا کیوں نہ پسند آئے کہ کس قدر بھوک سے بلک رہا ہے, کس قدر پیاس سے بلک رہا ہے, کس قدر بھوک کی شدت سے نڈال ہے. اس کو کون سی قوت ہے اور کون سی رکاوٹ ہے جو منہ کے اندر پانی کے قطرے کو اور کسی ایک خوراک کے لقمے کو منہ کے اندر جانے سے روکتی؟ وہ آپ کا تقویٰ ہے, وہ آپ کا خوف ہے. اور اس جذبے کے تحت روزہ رکھنے والے لوگ خوش قسمت لوگ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک روزہ چھوڑنے والا, جان بوجھ کے چھوڑنے والا, ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے, اس روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. اور پھر ہم نے کہا یہ ورکشاپ ہے, یہاں انسانوں کی تطہیر ہوتی ہے, یہاں انسانوں کی ٹیوننگ ہوتی ہے. اور اس ٹیوننگ اور اس تطہیر کے نتیجے میں رمضان کے بعد اس کے عملی نتائج, مقصد کیا ہے؟ عملی نتائج سامنے آئے ہیں. کہا الصوم جنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا روزہ ڈھال ہے, روزہ ڈھال ہے. کیا مراد ہے روزہ ڈھال ہے؟ ڈھال ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے, آپ اپنی ڈھال سے اس کا دفاع کرتے ہیں کہ میرے جسم کو نقصان کوئی نہ پہنچائے, میں زخمی نہ ہو جاؤں. آپ ڈھال سے روکتے ہیں. اس مہینے کے بعد, عید کی نماز کے بعد, آپ کا وجود ایک ڈھال کی مانند ہو جانا چاہیے. آپ سے کوئی رشوت طلب کرے یا آپ کسی کو رشوت دینے کا موقع آئے, آپ ڈھال بن جائیں کہ میں رشوت نہیں دوں. ڈھال بن جائیں. آپ 2 نمبر طریقے سے کسی کے مکان کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں. آپ کے اندر اس روزے کی تقوی کی بدولت آپ کی کیفیت ایک ڈھال کی بن جانی چاہیے کہ میں نے یہ زیادتی نہیں کرنی, کسی کے مکان کے اوپر قبضہ نہیں کرنا. عہد کریں, ڈھال کی صورت میں عہد کریں کہ میں ملاوٹ نہیں کروں گا, دکان پہ ملاوٹ والی چیزیں نہیں فروخت کروں گا. آپ ڈھال بن کے اس کا مقابلہ کریں. 2 نمبر چیزیں نہیں فروخت کروں گا, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا, ہمسایوں کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا, اپنی فیملی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا, معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا. کیوں؟ میں ڈھال ہوں. آپ کو گناہوں پہ مجبور کیا جائے گا, آپ کو دنیا کی چمک دکھائی جائے گی, آپ کو دنیا کے لالچ دیے جائیں گے. لیکن اگر آپ نے رمضان, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه,
جس نے صحیح معنوں میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، خوف کے تحت رمضان گزارا، قیام کیا، اور میں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف کر، سارے گناہ معاف کر۔ مقصد کہنے کا یہ ہے تطہیر۔ نماز بھی انسان کی تطہیر کرتی ہے، روزہ بھی انسان کی تطہیر کرتا ہے۔ اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو 5 وقت کا نمازی بھی ہے اور روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے۔ معاشرے میں اس کا کردار ایک شریر انسان کا ہے، لوگ اس کے شر کے خوف سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ FIR کٹوا دے گا، یہ ناجائز مقدمے میں مجھے گرفتار کرا دے گا، بلیک میلنگ ہوتی ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ اگر تو تقوی کا رنگ، یعنی اس کا مطلب ہے تقوی کا رنگ اس کے اوپر نہیں چڑھا، اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے حاجی صاحب، بڑے نمازی صاحب، بڑیاں ٹوپیاں، بڑیاں داڑیاں، بڑے ماتھے پہ محراب، اللہ اکبر۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، انسانوں سے ٹریٹ کیسے کرنا، پریکٹیکل لائف میں انسانوں سے کیسے ملنا ہے، معاشرے میں آپ کا وجود کسی کے لیے زحمت تو نہیں۔ کہا وقصد فی مشیک، اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو، واغضض من صوتک، اپنی آواز کو آہستہ رکھو، لوگوں سے ڈیلنگ، لوگوں سے ٹریٹ کس طرح کرنا، اس میں اعتدال کا درس ہے۔ چال ایک مثال کے طور پر بیان، وقصد فی مشیک، اس اعتدال میں یاد رکھیں نیکی کے اندر بھی بعض دفعہ تکبر آ جاتا ہے، نیکی کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان اس زوم میں مبتلا ہوتا ہے، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، میں نے اتنے قرآن پڑھے ہیں، اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں۔ اور بعض دفعہ اپنی اس ظاہری گیٹ اپ اور اپنی ظاہری وضاحت کی بنیاد پہ ہم معاشرے میں دوسروں کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں۔ نیکی کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ایسا لباس، ایسی چال، بڑی مریل، بڑی عاجزی اور انکساری والی چال، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بعض دفعہ لوگ اتنی ضرورت سے زیادہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، نہ کسی سے وہ سلام لیتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں، بے شک سامنے کھمبے سے ٹکر ہو جائے، بڑی عاجزی، بڑے مجذوب، دوسروں کو وہ اپنے لباس، اپنی وضاحت اور اپنے گیٹ اپ سے باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، میں بڑا نیک آدمی ہوں۔ اس معاشرے میں لوگوں نے اپنے حلیے بیچے، لوگوں نے اپنی وضاحت کو کیش کرایا، دکان پہ ایسے بزرگ اور ایسے بابے کو بٹھایا جائے گا کاؤنٹر پہ کہ کسٹمر کو ایک اس کے لیے اٹریکشن ہو۔ بڑے نیک لوگوں کی دکان، بڑے نیک لوگوں کی دکان، دیکھیں نا ماشاءاللہ حاجی صاحب، کتنی خوبصورت سفید داڑھی، ٹوپی، محراب، بڑے نیک لوگوں کی دکان۔
اور حاجی صاحب نے نیچے چھرا رکھا ہوا ہے، بس ایسی تیسی، کوئی بخشش کوئی معافی نہیں۔ اس لیے کہا وقصد فی مشیت، اعتدال والی چال، واغضض من صوتک۔ بعض دفعہ انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جا رہا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کس کماش کا انسان ہے، وہ بازار میں چلتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کماش کا انسان ہے۔ ہمارا دین اعتدال والا اعتدال کا دین ہے، اور حقوق اللہ، حقوق العباد کو برابر ادائیگی کے اوپر زور دینے والا دین۔ وہ حاجی صاحب، وہ نمازی صاحب، وہ روزہ رکھنے والی روحانی شخصیت، اس کو مسجد کی چار دیواری سے باہر نکلتے ہی اس کے اندر یہ احساس غالب ہو جانا چاہیے کہ میرا ہمسایہ تو بھوکا نہیں ہے، میری گلی میں کوئی مسکین تو نہیں ہے، میری گلی میں کوئی یتیم تو نہیں ہے۔ یہ عبادت آپ کے اندر انسانیت کی فلاح، انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کے اندر عبادت کے نتیجے میں آپ کے اندر انسانیت کی فلاح کا جذبہ پیدا نہیں نہ ہوا تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی آپ بد کلامی شروع کر دیں، گالیاں بکنی شروع کر دیں، دکان پہ جائیں ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دیں، یہ کون سی عبادت ہے؟ اس عبادت کا رنگ ہی نہیں آپ کے اوپر چڑھا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، عبادت کا بنیادی فلسفہ تطہیر ہے، ذہنی تطہیر، باطنی تطہیر، جسمانی تطہیر اور فکری تطہیر۔ اگر آپ کے اندر یہ تطہیر پیدا ہوئی ہے تو آپ نے نماز کے فلسفے کو بھی پا لیا، روزے کی مقصدیت کو بھی پا لیا، اور روزے کے فلسفے کو بھی پا لیا۔ اور آخر میں میں ایک بات بہت ضروری سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے فرقہ واریت کا ناسور، گروہی عصبیتوں کا ناسور، مذہبی منافرت کا ناسور اگرچہ کم ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی اس کا وجود باقی ہے، نفرتیں موجود ہیں، مسل کی تعصبات بھی موجود ہیں، مسل کی نفرتیں بھی موجود ہیں، گروہ بھی موجود ہیں، فرقے بھی موجود ہیں۔ قرآن کی بڑی خوبصورت آیت فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دور میں میں علماء سے بھی اپیل کروں گا، میں خطباء سے بھی اپیل کروں گا، میں تمام مذہبی رہنماؤں سے بھی اپیل کروں گا کہ دین کی کاملیت کے اس الہی اعلان کے اوپر غور فرمائیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اور کس کے دور میں مکمل ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام سے سوال کیا، کیا میں نے تمہارے تک دین کی دعوت پہنچا دی ہے؟ سوال کیا۔ آگے سے مجمع نے کہا آقا نہ صرف آپ نے دین کی دعوت ہمیں دی ہے بلکہ دعوت دینے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
اگر آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ دین مکمل ہو گیا، دین کی کاملیت کا اعلان نبی کی زندگی میں ہو گیا۔ اس پہ کسی کو اختلاف ہے؟ کسی کلمہ گو کو اس چیز پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دین نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ میں اہم نقطہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ دین مکمل ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ اتنی عظیم الشان آیت ہے۔ ایک یہودی نے کہا کیا خوش قسمت لوگ ہیں آپ، کیا خوش قسمت لوگ ہیں آپ، اگر یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتی اور جس دن نازل ہوتی اس دن ہم جشن مناتے۔ اتنی عظیم الشان آیت، کتنے خوش قسمت لوگ ہو، کتنی خوش قسمت امت ہو کہ دین کی کاملیت کا اعلان تمہارے نبی کی موجودگی میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ وہ آج نعمتی، اور ہم نے تم پہ ہر قسم کی نعمت کو مکمل کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرمایا۔ اسلام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد دور خلافت راشدہ آتا ہے، دور صدیق اکبر آتا ہے، دور حضرت عمر فاروق آتا ہے، دور حضرت عثمان آتا ہے، دور حضرت علی آتا ہے۔ آج فرقہ واریت، یہ جو ہمارے ہاں شیعہ سنی تصادم ہے، اگرچہ الحمدللہ کافی حد تک معاشرے میں لوگوں کو شعور آ رہا ہے، لیکن یہ بات میں تمام اپنے شیعہ بھائیوں اور اپنے سنی بھائیوں، جس میں تمام مکاتب فکر شامل ہیں، درد مندانہ اپیل کروں گا کہ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبر زیر کے اندر دنیا کی کوئی طاقت تبدیلی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خود رب اپنے ہاتھ میں لے لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے غیر محفوظ نہیں بنا سکتی۔ دین محفوظ، قرآن بھی محفوظ ہے، اور نبی کی رسالت بھی محفوظ ہے نا، اور نبی کی حدیث بھی محفوظ ہے نا، نبی کی سنت بھی محفوظ ہے نا۔ نبی کی سنت اس لیے محفوظ ہے، لوگ حدیث کی حجیت کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، حدیث کے معیارات کے اوپر آئمہ محدثین کے بارے میں بھی آپ رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کوئی معصوم تو نہیں تھے، آپ رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن امت کا اجتہاد ہے، امت کا اجماع ہے کہ قرآن کے بعد بخاری اور مسلم صحیحین، یعنی قرآن کے بعد دنیا میں اگر کوئی مستند ترین صحیح ترین کو کتاب ہے تو وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف، اس کے بعد مسلم شریف، جن کو ہم صحیحین کہتے ہیں، متفقن علیہ حدیث کی ٹرم میں استعمال کیا جاتا ہے لفظ۔ اللہ کے دین کا ضابطہ قرآن کی شکل میں محفوظ، اللہ اس کا محافظ۔ سوال بعض حدیث کے جو منکر لوگ ہیں نا، وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا تو ذمہ لے لیا، حدیث کی حفاظت کا تو ذمہ نہیں لیا۔ ایسے کم عقلوں کے لیے
ایسے ناہنجار لوگوں کے لیے قرآن کی یہ آیات، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ تجھ سے محبت کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے کہا اگر کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے نا تو پہلے میرے نبی سے محبت کریں۔ نبی سے محبت الفاظ کے ظاہری اعلان کا نام نہیں ہوتا، نبی سے محبت سیرت کے گوشوں کے مطابق، اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہوتا ہے۔ اور وہ زندگی کیسے گزاری جائے گی؟ نماز کا تو قرآن میں طریقہ نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے جملہ مصارف اور دیگر تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، روزے کی فرضیت اور اس کی فضیلت کے علاوہ دیگر جملہ تفصیلات جو اس کا جو احترام ہے، اس کی جو حدود ہیں، جس کو قائم رکھتے ہوئے آپ روزے کی عبادت کا دفاع کرتے ہیں، قرآن خاموش ہے۔ حج حکم ہے من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے جس کو استطاعت دی حج کر لے۔ حج کے مناسک قرآن خاموش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں جو ذکر ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے، وہ ذکر حدیث ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن کے علاوہ حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہوتا تو پھر تو ہم اللہ سے محبت ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے کہا اگر کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے پہلے میرے محبوب سے محبت کر، اور محبوب سے محبت حدیث کے بغیر ہو جائے گی، سیرت کے بغیر ہو جائے گی، اور سنت کے بغیر ہو جائے گی۔ وہ سنت، وہ سیرت، وہ حدیث کا ذخیرہ وہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے، وہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے۔ خُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول جو چیز تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ یہ فلسفہ، یہ ضابطہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ خُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، قرآن کا اصول۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور پھر فرمایا وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کا رسول تو اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ، اور یہ اسوہ حسنہ، یہ اتنی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی قرآن بیان کرتا ہے، اور یہ تو پھر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ کے اوپر یہ الزام ہوگا کہ اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا تو ذمہ لے لیا اور اپنے محبوب کی حدیث کی حفاظت کا ذمہ ہی نہیں لیا۔ چلو ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں، ایسے دوستوں کے سامنے ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے؟ دنیا ساری کائنات کے انسان جمع ہو جائیں، ساری کائنات کے انسان جمع ہو جائیں اور قرآن کی کسی آیت کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور صرف ایک زبان اطہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر اس آیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو وہ آیت قرآن کی آیت نہیں ہوگی۔ اور ساری کائنات مل جائے
اور کسی ایک آیت کا انکار کر دیں اور زبان اتھر اس آیت کو قرآن کا حصہ قرار دیں، ساری کائنات کی بات کو دیوار پہ مارا جا سکتا ہے، میرے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو دیوار سے نہیں مارا جا سکتا۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، اور ہمیں تو بتایا بھی نبی نے ہے کہ یہ قرآن ہے۔ اگر نبی نے نہ بتایا ہوتا کہ یہ قرآن ہے تو مجھے بتائیں کہ قرآن کی کوئی حیثیت ہو سکتی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لانے سے پہلے محبوب مصطفیٰ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور محبوب مصطفیٰ کے اوپر ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس کی سیرت کو پڑھے بغیر، اس کی حدیث اور سنت کو مطالعہ کیے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، دور صدیق اکبر، دور حضرت عمر فاروق، دور حضرت عثمان غنی، دور حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے درمیان سیاسی امور پہ ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے کہ اقتدار کیسے چلانا ہے، ریاست کا ڈھانچہ کیسے ہونا چاہیے، ریاستی امور کیسے چلائے جائیں گے۔ سیاسی نظام کی تشکیل میں ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے، علمی دنیا میں، مہذب دنیا میں، ڈیموکریٹک ماحول میں ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرا سوال ہے، خلفائے راشدین کے دور میں نماز کے اوپر اختلاف تھا؟ کوئی اختلاف نہیں۔ زکوٰۃ کے اوپر اختلاف تھا؟ اگرچہ دور صدیق اکبر میں کچھ فتنے بھی اٹھے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، لیکن من حیث القوم غالب اکثریت نماز کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، زکوٰۃ کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، روزے کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، حج کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، جہاد کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے اوپر ایمان، رسالت کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، پہلی کتابوں کے اوپر ایمان، روز قیامت کے اوپر ایمان، یہ ایمانیات، یہ ارکان اسلام میں چیلنج کرتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، میں چیلنج کرتا ہوں اپنی رہنمائی کے لیے۔ دین اسی چیز کا نام ہے نا، ایمانیات کے اوپر ایمان، ارکان اسلام کی ادائیگی کا نام، یہ دین ہے۔ اور کیا دین ہے؟ کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، دین مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جو لوگ تاریخ کو جملہ ملاحظہ فرمائیں، بہت بڑی یلغار ہوئی ہے مسلم امت کے اوپر تاریخی اعتبار سے، کہ تاریخ اسلام کو دین اسلام بنا کے پیش کیا گیا ہے، تاریخ اسلام کو دین اسلام پیش کیا گیا ہے، حالانکہ دین اسلام اور ہے، تاریخ اسلام اور ہے۔ قبر کے اندر، روز محشر، آپ سے دین اسلام کے بارے میں سوالات ہونے ہیں، تاریخ اسلام کے بارے میں سوالات نہیں ہونے۔ تو پھر یہ ساری لڑائیاں اور یہ سارا تناؤ، یہ ساری گروہ بندیاں، یہ سارے فرقہ واریت، اس کا کیا جواز ہے؟ یہ سوال ہے میرا، کیا جواز ہے؟ کوئی جواز نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دین مکمل ہے،
اور دور رسالت میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سیاست ہے، اس کے بعد اقتدار کی لڑائیاں ہیں، اس کے بعد آپس میں سیاسی تناؤ ہے، گروہ بندیاں ہیں۔ یاد رکھیں، سیاسی تناؤ، گروہ بندیاں، یہ امت کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، مسلم امت کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، اور یہ اول دن سے سازش چلی آ رہی ہے، کوئی نئی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، قرآن کہتا ہے کسی ایک انسان کو کسی نے بے گناہ قتل کیا، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ آج میں یہ ڈچکوٹ کے دوستوں کے لیے کچھ فکرے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ طالب علمانہ انداز سے میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن نے کہا کسی ایک انسان نے کسی بے گناہ انسان کو قتل کیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ حضرت عثمان غنی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ہماری آنکھوں کا تارا، نبی علیہ السلام کا پیارا نواسا، جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، حضرت حسین کی شہادت پوری انسانیت کی شہادت ہے۔ اہل بیت کے تمام لوگوں کی شہادت اور ان کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ اس پہ کسی کو اختلاف ہے؟ کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اور ظلم کے اوپر بھی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ معصوم اہل بیت کے لوگوں کو، بچوں کو قتل کریں، اس سے بھی بڑا کوئی تاریخ میں ظلم ہو سکتا ہے؟ یہ انسانیت کا قتل تھا، یہ اخلاقیات کا قتل تھا، یہ نظریات کا قتل تھا، یہ افکار کا قتل تھا۔ وہ افکار، وہ نظریات جو نبی علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کرام کے اس عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے چھوڑ کے گئے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں کسی سے کوئی تو خطا ہوئی ہے، کسی نے تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی نافرمانی کی ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے امت مسلمہ میں جتنی بھی گمراہی پیدا ہوئی ہے وہ نبی کے اس فرمان کی نافرمانی کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ تاریخ اسلام کو دین اسلام بنا کے نہ پیش کیا جائے، دین اسلام کو دین اسلام رہنے دیں۔ بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، تاریخ اسلام اور دین اسلام کو مکس نہ کیا جائے۔ آج آپ اس عزم کے ساتھ یہ سوچ اپنا لیں، آپ کی سوسائٹی کے 99% اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یہ مولویوں کے کھانے پینے کے بہانے
میں تھوڑا سا کھلی ڈلی باتیں کرنے والا بندہ ہوں، میں کچھ ایک دو کھلی ڈلی باتیں کروں گا۔ کوئی سنجیدہ عالم دین قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح لوگوں کی رہنمائی کرنے والا عالم دین جو مرچ مسالے نہیں لگاتا اپنی تقریر میں، جو قصے کہانیاں بیان نہیں کرتا، جو لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلتا، اس کی تقریر کے سامنے لوگوں کی تعداد گنتی کی ہوتی ہے، گنتی۔ اور وہ ذاکر، وہ عالم، وہ مولوی جو شعلہ بیان ہے، شعلہ بیان، انہیں موچھے پا دیتے ہیں، انہیں جناب ایسی دی تیسی پھیر دی، مزہ ہی آ گیا۔ انہیں دوسرے فرقے نو رگڑا لایا ہے، ایسی دی تیسی پھیر کے، او کیا بات ہے اس مولوی، بڑا مزہ ہے، بڑا مزہ ہے۔ ایسے لوگوں کی تقریریں بھی پسند کی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوتی ہیں۔ کسی شریف عالم دین، کسی متقی پرہیزگار نصیحت کرنے والے بزرگ کی گفتگو وائرل نہیں ہوتی، نہ ہی اس کی تقریر کا ریٹ بڑھتا ہے۔ تقریر کا ریٹ بھی انہی مولویوں کا بنتا ہے، انہی ذاکروں کا بنتا ہے جو آگ لگانے والے ہیں، شعلہ بیان مقرر، کیا بات ہے جی، انی پا دیتے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، انسانوں کو، مسلمانوں کو دین کے ماخذ، دین کے اصل سورس، دین کے اصل ضابطے، دین کی اصل تعلیمات سے دور کرنے کی بہت گہری سازش ہے کہ لچھے دار تقریریں سنائی جائیں لوگوں کو، لچھے دار۔ کس نے کس کو گستاخ قرار دیا، کس نے کس کو کافر قرار دیا، وہ ممبر رسول، جس ممبر رسول پہ آقا نامدار علیہ السلام غیر مسلموں کو مسلمان کیا کرتے تھے، آج اسی ممبر رسول پہ ایک مولوی مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیتا ہے۔ المیہ کی بات ہے، المیہ کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دین مکمل ہے اور دین کی دو ہی صورتیں ہیں، قرآن اور حدیث، اور تیسری تاریخ ہے۔ تاریخ بڑی بے رحم ہے، تاریخ آپس کی لڑائیوں کا نام ہے، تاریخ باہمی تصادم کا نام ہے، تاریخ ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرے مسلمانوں کا گلا کاٹنے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ بڑی بے رحم ہے۔ تاریخ میں الجھو گے، تاریخ کے معاملات میں جاؤ گے، الجھو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قیامت کے روز ہماری بخشش کا سامان، روز محشر کو، قبر کے سارے امتحانات، اس کا تعلق ہماری ایمانیات کے ساتھ ہے، ہماری عبادات کے ساتھ ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں دین کی بنیادی ایمانیات اور اسلام کے ارکان کے اوپر عمل پیرا ہیں تو ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر تو صحیح معنوں میں آپ نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا ہے، تطہیر کی ہے نمازوں کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، تو پھر آپ کامیاب انسان ہیں۔ اس لیے اللہ سے ہمیں یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، نمود و نمائش سے بچائے،
یہ رنگ بازیاں، یہ بہروپیہ پن، یہ دکانداریاں مذہب کے نام پہ، فرقوں کے نام پہ جو معاشرے میں لوگوں نے قائم کر رکھی ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ دین سے دوری کا نام ہے، اور جہالت کی وجہ سے ہے۔ قرآن کے قریب آئیں، مسجد میں آئیں، قرآن کو براہ راست پڑھیں، قرآن کو براہ راست پڑھیں۔ اور آخر میں مولانا ابو الحسن علی ندوی برصغیر کے ایک بہت بڑے عالم، ان کی ایک خوبصورت بات کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو روزہ ہے نا، اس کا دورانیہ صبح سے لے کے شام تک ہوتا ہے کہ ہم نے حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے، اور اپنی ناجائز خواہشات اور دیگر جو شیطانی سوچیں ہیں اس کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اور روزے کو محفوظ رکھنا ہے۔ کہا اسلام کا روزہ اور ہے، کہا اسلام کا روزہ بڑا طویل ہے۔ اسلام کا روزہ اس وقت شروع ہوتا ہے، یہ رمضان کا روزہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں، جو صبح سے لے کے شام تک ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام کا روزہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایک مسلمان بالغ ہو جاتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد وہ دین کے ضابطوں پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اس کی ذہنی فکری بلوغت سے لے کر اس کے آخری دم تک، جب تک وہ مر نہیں جاتا، وہ روزے میں ہوتا ہے۔ اسلام کا روزہ طویل ہے، رمضان کا روزہ مختصر ہے، اور اسلام کے روزے میں کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، رمضان کے مہینے کے روزے کی ٹائم لائن ہے۔ اسلام آپ کو پوری زندگی میں حرام سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اور روزہ بھی حرام سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن اس کے دورانیہ بڑا کم ہے۔ اسلام کا دورانیہ بڑا طویل ہے، لہذا ہم نے رمضان کا روزہ بھی رکھنا ہے اور اسلام کا روزہ بھی رکھنا ہے، جو بلوغت کے بعد شروع ہوتا ہے اور آپ کی آخری سانس تک چلتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو ہم نے کہا، جو ہم نے سنا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔